علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں اور بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ ان کے لانگ مارچ کا اول آخر مقصد جو ہے وہ ہے آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا، نیوٹرل نہیں، نیوٹرل امپائر نہیں، اپنی مرضی کا امپائر لگوانا، جو ساتھ مل کے یا جن کو ساتھ ملا کر عمران خان صاحب ماضی کی طرح کھیلیں۔ عمران خان صاحب نے اعتراف کسی کونے میں، کسی بند میٹنگ میں، بند کمرے کی میٹنگ میں، کسی کچن کیبنٹ میں، کسی کور کمیٹی میں، پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں کیا، کسی انٹرویو میں یا کسی صحافی کے ساتھ آف دی ریکارڈ یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے بھرے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے زور دے کر یہ بات کی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ بات بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جن کو عمران خان صاحب غدار، میر جعفر، میر صادق اور چوروں کے، ڈاکوؤں کے ہینڈلرز قرار دے رہے ہیں۔ یہ جملے میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس کو ثابت کرنے جا رہا ہوں آگے جا کر۔ عمران خان صاحب نے تیسرا روز تھا آج ان کا لانگ مارچ کا، بلکہ لانگ مارچ تو شارٹ مارچ میں تبدیل، شارٹ مارچ تو پہلے ہی تھا، لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، شارٹ مارچ شروع کر دیا، شارٹ مارچ کو بھی شارٹ کٹ مارچ بنا دیا عمران خان صاحب نے۔ شارٹ کٹ مارچ کیسے بنا دیا ہے؟ کیا کل قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، یا کون جھوٹ بول رہا ہے قوم کے ساتھ، کون سچ بول رہا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال اٹھا ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ کل کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، کل عمران خان صاحب جو ہے وہ کل کا جو پڑاؤ تھا، آخری پڑاؤ، کل کی جو آخری منزل تھی، اس منزل سے کوسوں پہلے گھر چلے گئے۔ اس کا مجمع میں کھڑے ہو کر جو اعلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب کیوں گھر چلے گئے، یعنی کیوں لاہور واپس آ گئے ہیں، عمران خان صاحب نے اس اعلان سے وہ مکر گئے، انکار کر دیا۔ اور ادھر عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پس پردہ رابطے شابطے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے اس ڈھٹائی کے ساتھ کیے جانے والے اعتراف پر۔ ڈھٹائی کا لفظ میں جان کر استعمال کر رہا ہوں۔ ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم صرف اور صرف اس نظام کو مانیں گے جس نظام کے تحت ساری قوتیں آئین کے اندر رہ کر کام کریں، اور جو بھی حکومت ہو۔ کل نواز شریف تھے جب حکومت میں، وہ اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کو اگنور کرتے تھے، پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتے تھے، تو ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری آج ہیں، اگر وہ بطور وزیر خارجہ کوئی ایسی بات کریں گے یا کرتے ہیں، یا بطور حکمران، ان کی سندھ کے اندر ان کی پارٹی ہے، کوئی ایسی چیز کریں گے جو آئین کے اگینسٹ جائے گی، جو جمہوری نظام کو کمزور کرے گی، ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی پورا کا پورا جو سیاست ہے وہ آئین کے اگینسٹ ہے۔ عمران خان صاحب آئین کی بات کرتے ہیں مگر آئین کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ آئین کی بات بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں اگر آنا ہے تو راستہ یہی ہے کہ آئین کے حق میں بات کرو، لیکن جو ان کے اقدامات ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں، ڈے ون سے، پہلے دن سے، چاہے وہ 2014 کا دھرنا تھا یا پھر آج کا لانگ مارچ ہے، یا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے جتنے کام کیے، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ صاف شفاف اس طرح، جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح صادق اور امین عمران خان صاحب کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے اندر بہت کوئی گناہ گار انسان گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے آئین کے اندر ایک پابندی ہے، لازم ہے عمران خان اس نظام کے اوپر کہ چیئرمین نیب کا تقرر، چیف الیکشن کمشنر کا تقرر، نگران حکومت کا تقرر، وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف، یعنی قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف آپس میں مشاورت کے ساتھ کریں گے، کنسلٹیشن ہوگی، وہ آپس میں نام شیئر کریں گے، 3 نام۔ اس کے بعد پھر اگر ان کے درمیان معاملہ طے نہیں ہوتا تو معاملہ پھر جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، جس میں پھر دونوں فریقین کی، یعنی حکومت اور اپوزیشن کے برابر نمائندگی ہوگی۔ اگر وہاں معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر معاملہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ کم از کم نگران سیٹ اپ والا معاملہ جو ہوتا ہے، اور اپنا وہ جو چیئرمین نیب والا معاملہ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی تک کی جائے گا، اور وہاں اس کو نکلنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے طے ہونا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جب چیئرمین نیب کا تقرر کا ٹائم آیا، ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا، تو عمران خان نے پہلے تو وہ جو ویڈیو والے بابا ہیں گندے کردار والے، ان کو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن دوں گا۔ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا تھا، تو پھر غیر آئینی کام کیا، آئین اور قانون کے اگینسٹ جا کر انہوں نے ایک ایسا آرڈیننس جاری کیا جس آرڈیننس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جی جب تک نئے
آرمی اپنا نئے چیئرمین نیب کے تقرر پر اتفاق نہیں ہوتا تب تک یہ کنٹینیو کریں گے، جو کہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا وہ آرڈیننس، کیونکہ مشاورت تو عمران خان صاحب کر ہی نہیں رہے تھے۔ اعلان کر دیا تھا کہ میں شہباز شریف سے مشاورت نہیں کروں گا کیونکہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ آئین کہہ رہا ہے کہ جی جو بھی ہے، قائد حزب اختلاف ہے، سزا یافتہ نہیں ہے، تو آپ کو اس سے مشاورت کرنی ہے۔ عمران خان نے آئین کو نہیں مانا۔ عمران خان کہتے رہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے، اس نظام میں انسان بلیک میل ہوتا ہے ایک ایک ووٹر سے، مجھے یہ نظام اچھا نہیں لگتا۔ ابھی بھی کل پرسوں بھی ایک انٹرویو میں کہہ گئے تھے کہ جی یہ آئین میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل ایک ملاقات کی تھی ہم ولاگرز کے ساتھ، یوٹیوبرز کے ساتھ۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم صاحب نے گوہر بٹ صاحب کے سوال پر جواب دیا تھا۔ بٹ صاحب کا سوال جو تھا وہ میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں گزارش کی تھی۔ بٹ صاحب کا سوال بڑا سیدھا تھا، سادہ تھا، لاہوری سٹائل میں تھا، اور ویسے بھی گوہر بٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ ایک ہی برادری ہے، تو بٹ صاحب ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو ہن کی مطلب آرمی چیف اپنا ہونا ہے۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے وہ بات یہ بتائی، انکشاف کیا، بڑی خبر تھی وہ، اور کل کی ان کی ٹاک میں سب سے بڑی خبر وہی تھی۔ دوسری بڑی خبر انہوں نے میرے سوال پہ دی تھی، لیکن یہ والی خبر بڑی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عمران خان جو ہیں، انہوں نے ہمارے ایک مشترکہ کاروباری دوست ہیں، یعنی ان کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، تو ان کے ذریعے پیغام بھیجا مجھے 1 مہینہ پہلے کہ آرمی چیف کے تقرر پر ہم مل بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، 3 نام آپ دیں، 3 نام میں دیتا ہوں۔ تو میں نے وہ انکار کر دیا ان کو۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ جی پہلے میں چور تھا، ڈاکو تھا، اب میں دودھ کا دھلا ہو گیا ہوں۔ پہلے تو چیئرمین نیب کے معاملے پر مجھ سے مشاورت نہیں کرتے تھے، اور اب میرے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا لندن میں میڈیا ٹاک کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کو شارٹ کٹ کیا نا، کل عمران خان صاحب نے پہنچنا تھا مرید کے، مگر شاہجرہ سے چند کلومیٹر آگے جا کر عمران خان صاحب چلے گئے واپس، اور لانگ مارچ وہاں ڈسپرس کر دیا گیا، اور آج پھر مرید کے پہنچ گئے اور مرید کے سے آغاز کر لیا۔ بیچ والا جو 20 25 30 40 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ گل ہو گیا۔ اسی طرح پہلے بھی کیا تھا، یعنی ختم کیا تھا آزادی چوک پر اور اگلے دن شروع کیا شاہجرہ پر۔ چلو وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے، 1 آدھ کلومیٹر کا فرق ہے۔ تو بہرحال وہاں پر عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عذر گناہ بدتر از گناہ، تو عمران خان صاحب نے وہی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے یہ جرم کیا ہے غیر آئینی طور پر، مجھے میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، جس کام میں ان کا کردار نہیں تھا۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مشاورت کرو، میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ، کم از کم مجھ سے اس معاملے پر مشاورت کرو۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، میں شہباز شریف کے پاس کیوں جاؤں گا؟ شہباز شریف نے میں نے پیغام نہیں بھیجا، یہ تو بوٹ پالشہ ہے، میں اس کو کیوں پیغام بھیجوں گا؟ میں نے جن کے یہ بوٹ پالش کرتا ہے ان سے بات کی ہے، جن سے یہ ڈگی میں بیٹھ کر ملنے جاتا ہے میں نے ان سے بات کی ہے۔ میں نے کہا نا، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ شہباز شریف کو کہتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک تھوڑی سی ہوتی کہ یار وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم کو عمران خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ یار مجھ سے بھی مشورہ کر لو، تو چلو کم از کم اس شخصیت سے کہہ رہے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جن کو آئین نے کلی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں۔ چلو اس میں تھوڑا بہت سمجھ آ رہا تھا کہ چلو یار اپنی پولیٹیکل کلاس کے پاس جا رہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، میں ان کے پاس نہیں گیا، میں نے تو ان سے بات کی ہے جن سے شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ کر ملنے جایا کرتے تھے، یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ۔ اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کون؟ میر جعفر، میر صادق۔ اب یہ ہم کھل کر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ڈی جی آئی ایس آئی نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دی ہے کہ عمران خان میر جعفر، میر صادق اور غدار ہمارے فوج کے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں۔ اب ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم بھی ذرا تھوڑا سا گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں ہمیں نہ پکڑ لیں، بات کریں عمران خان، ہم ان کی بات پر تبصرہ بھی کریں تو ہم پکڑے جائیں، کیونکہ ہم جو ڈیموکریٹس ہیں، ہم جو کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہر دور میں مصیبت میں ہوتے ہیں۔ کل میں نے شہباز شریف صاحب سے اسی وجہ سے سوال کیا تھا۔ میں نے کہا تھا جناب وزیر اعظم صاحب،
DGISI کو آپ نے آگے آپ لے کر آ گئے. آپ اتنی کمزور حکومت ہے کہ آپ کو ان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے. خیر اس پر انہوں نے جو لمبا چوڑا جواب دیا وہ اب وہ ہیڈ لائنس میں ہے. تو گزارش اتنی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے آپ کو, مجھے, قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آج لانگ مارچ میں بھی حقیقی آزادی کس سے جی حقیقی آزادی؟ میں آپ کو ایک جملہ یاد کرواتا ہوں عمران خان کا. بار بار کہتے ہیں سائفر کے معاملے پر جو جھوٹ انہوں نے جھوٹی کہانی گھڑی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں نا, کہ یار حقائق سامنے پڑے ہوئے ہیں, چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں. ایک شخص جھوٹ کا بیانیہ بنا کر اور قوم کو گمراہ کیے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے پر بیانیہ بنایا. کیا بیانیہ بنایا؟ کہ جی ہمارے سفیر اسد مجید کو 7 مارچ کو یہ کہا گیا, ڈونلڈ لو نے یہ کہا, امریکن انڈر سیکرٹری نے, کہ آپ کی حکومت ٹھیک نہیں کر رہی. عمران خان روس چلا گیا, ایبسولوٹ ناٹ کہہ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات ہوں گے, عمران خان کو ہٹائیں. تو عمران خان نے کہا کہ وہ یہ پیغام کس کو دے رہے تھے؟ وزیر اعظم تو میں تھا, تو میں اپنے آپ کو کیسے ہٹاتا؟ تو یہ پیغام کس کو دے رہے تھے؟ اور پھر 7 مارچ کو یہ سائفر آتا ہے, 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے, اور پھر میں نیوٹرلز کے پاس جاتا ہوں, یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے پاس, DGISI کے پاس, جو اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہمارے پاس آئے تھے. ان کے پاس میں جاتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ سازش ناکام بنواؤ ورنہ ملک جو ہے وہ نقصان میں ہوگا, معیشت اوپر جا رہی, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر وہ نہیں ان کا ساتھ دیتے, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب کامیاب نہیں کرواتے, تو پھر عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آصف زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف, یہ چور, ڈاکو, غدار, ان کو لانے والے غدار, ان کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کے ہینڈلرز غدار, ان کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. پھر جلسوں میں بتایا کہ میر جعفر کیا تھا, میر صادق کیا تھا. تو اب حقیقی آزادی کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے پیغام جو دیا گیا تھا, وہ جو میری حکومت گرانے کے لیے سفیر کے ذریعے جو پیغام دیا گیا تھا وہ میرے لیے نہیں تھا, وہ پیغام فوج کے لیے تھا, وہ پیغام آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے تھا. تو ان سے ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے. میرا سوال یہ ہے عمران خان صاحب کے فالوورز کے ساتھ, ان کے سے چاہنے والوں سے, ان کی مرضی ہے, جمہوریت ہے, وہ آزاد ہیں, وہ کسی پروپیگنڈا کے پیچھے لگے, ان کی مرضی ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آج عمران خان نے بھرے مجمع میں اعتراف کیا ہے کہ میں نیا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس پر بیٹھ کر بات کریں. تو وہ جو ہینڈلر ہیں, وہ جو میر جعفر ہیں, وہ جو میر صادق ہیں عمران خان صاحب کے بقول, کل وزیر اعظم نے بھی میرے سوال پر یہی کہا نا کہ انہوں نے پالا پوسا, بڑا کیا, ہر ممکن مدد کی, ان کو یہ غدار کہنے لگ گئے, ان کے خلاف زہر اگلنے لگ پڑے. تو جن کے خلاف سارا دن زہر اگلتے ہیں قوم کے سامنے, اور پھر کسی قوم کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ جی میں نے تو نیا آرمی چیف ان سے مانگا ہے, پھر اعتراف کرتے ہیں کہ میں الیکشن ان سے مانگنے جا رہا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کی سیاست آئین کے اندر رہ کر نہیں ہے. فوج سے انتخابات کا مطالبہ غیر آئینی ہی نہیں, قابل گرفت ہے آئین کے تحت. آئین کے تحت جو شخص فوج کو کہے کہ سیاست میں مداخلت کرو, وہ شخص گرفت میں آ سکتا ہے, اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے اگر پراپر قانون اپلائی ہو تو. یہاں تو ویسے عدالتیں سو موٹو نوٹس لیا کرتی تھی, اب پتہ نہیں, بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آرمی چیف لگانے کے لیے جو دباؤ ڈال رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں, وہ میں فوج کے ساتھ کر رہا ہوں. فوج کا کوئی کردار نہیں ہے آرمی چیف لگوانے میں, سوائے اس کے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, وزیر اعظم کو نہیں پتہ ہوگا کہ یار کون سینئر کون جونیئر ہے, ایک فہرست بھیج دی جاتی ہے کہ یہ جونیئر ہیں, ان کی ایکسپرٹی, ان کی ایکسپرٹی, سوائے اس کے کہ ان کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے نا, سی وی پراپر جس کو ہم کہہ دیں عام الفاظ میں, سی وی جو ہوتی ہے وہ ان کو بھیج دی جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کو, آرمی چیف صاحب کی طرف سے, کہ جی ہمارے یہ جرنیلز ہیں, یہ سارے قابل لوگ ہیں, ان میں سے آپ کسی ایک کو لگائیں. پھر وزیر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ ٹاپ والے پہ لگائیں یا پھر 7ویں والے کو لگائیں, یا آرمی چیف کی بھیجی ہوئی لسٹ کے علاوہ بھی کہہ دیں کوئی اور لسٹ بھیج دیں مجھے. یہ ضرور ہے کہ وہ جنرل ہونا چاہیے. بھٹو صاحب نے 7ویں نمبر سے ضیاء الحق کو لگایا تھا, وہ الگ بات ہے کہ پھر ضیاء الحق بھٹو صاحب کو کھا گئے, الگ بات ہے. آئین کے مطابق ٹوٹل کلی اختیار جو ہے وزیر اعظم کا ہے. تو عمران خان صاحب جس کو غدار کہہ رہے ہیں, جس کو میر جعفر کہہ رہے ہیں, ان سے آرمی چیف مانگ رہے ہیں,
اور پھر بڑا سینہ تان کے چشمہ لگا کے کالا. اچھا رات کو کالا چشمہ, یہ کوئی بات سادہ نہیں ہے. رات کو سڑک کے اوپر اندھیرا ہے, کالا چشمہ, اور پھر کتاب میں کہہ رہے تھے کہ جی رات میں اس لیے چلا گیا تھا واپس کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا اور پھر وہ لوگوں کا سمندر تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. بھائی ایک اندھیرا اوپر سے کالا چشمہ, لوگوں کے دماغ پر تو آپ نے کالا پردہ چڑھا دیا ہے. اپنی آنکھوں سے تو انہیں اتارے تاکہ آپ کو آئین نظر آئے کہ آئین کیا کہتا ہے. تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے غیر آئینی مطالبے کے اوپر ہے. وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں جو نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر ان کو الزام ان کے اوپر عائد کیا, جو ہم مسلسل انکشاف کر رہے ہیں, جو میں نے مسلسل ایک بات کی ہے کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ وکری ٹائپ کا لانگ مارچ ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا لگاؤ. میں اس لیے اس لانگ مارچ کو وکری ٹائپ کا کہہ رہا ہوں. آج عمران خان کی زبان پر وہ ہوتا ہے نا, شہباز شریف صاحب نے ایک دانہ پھینکا, ان کا دعویٰ کتنا سچا کتنا جھوٹا اس پر نہیں جاتے, کیونکہ عمران خان صاحب آج تک جو بھی الزام لگائے کسی کے اوپر انہوں نے وہ کبھی ثابت نہیں کیا. شہباز شریف کے اوپر جو الزام لگے انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ جی انہوں نے میرے اوپر الزام لگائے تھے منی لانڈرنگ کے, میں تو لندن سے جہاں سے منی لانڈرنگ کا الزام تھا وہ جہاں کی طرف وہ تو انہوں نے تو مجھے کلیئر کر دیا. عمران خان نے آج تک کوئی الزام ان کے اوپر انہوں نے جو کسی پر لگایا وہ سچا ثابت نہیں ہوا. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ جس طرح کوئی چیز دکھائے اور بل سے کوئی چوہا باہر آ جاتا ہے, عمران خان سے باہر آ گئے. کیسے باہر آ گئے کہ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں, میں الیکشن کے لیے آرمی چیف کے لیے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان سے بات کر رہا ہوں آرمی چیف لگانے کے لیے جن کے پاس یہ ڈگیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں. تو بات تو کھل گئی. تو عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اگر اس مطالبے کی جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے جا رہے ہیں وہ, تو پھر لانگ مارچ جو مقصد ہی غیر آئینی ہو تو پھر اس کے اوپر بھی قانون دان اس کا جواب دیں گے کہ وہ کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا معاملہ, کل تماشا ہوا. تماشا اس طرح ہوا کہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ آدھے میں چھوڑ کر لاہور آ گئے. اس کے بعد ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر خبریں چلنے لگیں کہ جی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات, قمر جاوید باجوہ لاہور میں ہے, فلاں ہے, یہ اہم شخصیت لاہور میں ہے. اس طرح عمران خان صاحب ملاقات کرنے لاہور واپس آ گئے ہیں. یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پریشر کام کر گیا, بھائی کا پریشر کام کر گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ گھنٹوں کے بعد ٹویٹ کیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, میں کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہم نے سفر نہیں کرنا, لہٰذا میں اس فیصلے کے تحت واپس آ گیا ہوں اور میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے. افواہیں غلط پھیلائی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی انفارمیشن یہی تھی جو میں نے اپنے صبح والے ولاگ میں گزارش کی تھی. لیکن بعد میں اسد عمر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے. اسد عمر صاحب فیروز والا میں کھڑے ہو کر, یعنی شادرہ سے چلیں فیروز والا بھی نہیں پہنچے, درمیان سے عمران خان صاحب فر ہو گئے, چلتے بنے, چکر دے کر واپس آ گئے. فیروز والا میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے آ رہے تھے, یعنی رات کی بات ہے جب یہ افواہ پھیلی ہے. عمران خان صاحب آ رہے تھے مگر راستے میں ان کو اہم ملاقات کے لیے کال آ گئی, اور آپ کو پتہ ہے حالات کس طرح کے چلتے ہیں, تو لہٰذا ان کی ایک اہم میٹنگ آ گئی ہے, تو وہ لاہور چلے گئے. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرے فیروز والا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ جی وہ ایک مہربانی کریں, ایک تکلیف کریں کہ کل مرید کے پہنچے. تو اس اعلان نے یہ ایک پراپر ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا, یا جان کے اسد عمر صاحب نے کیا. ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں نا, اصل میں افواہ بھی خود پھیلائی, تردید بھی خود کی, یا یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی کوئی ملاقات ہوئی ہو اور عمران خان صاحب کو اس ملاقات میں پھر سے جھنڈی دکھائی گئی ہو, جس طرح آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, دوڑیں, آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے لانگ مارچ کریں, آئین کے حدود میں رہیں گے تو اوکے, ورنہ پھر آرٹیکل 245 آئے گا اور پھر ہم آپ کو روک لیں گے جہاں ہمیں روکنا پڑا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کا اصل مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے, عمران خان صاحب کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی سامنے آ گیا ہے. اب فیصلہ یہ عمران خان نے کرنا ہے, اسد عمر نے کرنا ہے کہ کم از کم کل والے معاملے میں جھوٹ کون بول رہا تھا, اسد عمر بول رہے تھے یا عمران خان. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.